بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا حلالا تعطفا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقي الله وجهه كالقمر ليلة البدر او كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پچھلی 3 سے 4 جمعہ سے ہمارا ٹاپک گناہوں کے سلسلے میں چلتا ہوا آ رہا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں جہاں نیکی کی اہمیت ہے، نیک اعمال کی اہمیت ہے، اس سے زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑے. کوئی انسان نیکی نہیں کر رہا ہے، ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو وہ نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال، اس کا نقصان اس کی فزیکلی لائف میں، اس کی دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، دونوں جہاں میں نقصان ہوتا ہے. ان میں سے میں نے آپ کے سامنے ایک زنا کو ذکر کیا. اللہ تعالیٰ میری اور ہم تمام کی حفاظت فرمائے. دوسرا شراب کا ذکر کیا کہ شراب، نشہ، ڈرگس، یہ تمام چیزیں انسان کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہونے نہیں دیتی. جو گناہوں میں ملوث رہتے ہیں تو اس کا اثر، اللہ کے نبی نے ہم لوگ بارہا سنا کہ کامیاب ہو گیا وہ مسلمان جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. تو یہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہوں سے اگر توبہ نہیں کی تو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اور اس میں سے ایک بڑا گناہ ہے والدین کا نافرمانی، پیرنٹس کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی. یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہیں، گناہ صغیرہ نہیں ہے. کئی لوگ اپنے حالات سے پریشان ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے حالات کا ذکر کرتے ہیں. میں اتنا پریشان ہوں، نہ گھر میں بیوی کے ساتھ معاملہ صحیح ہے، نہ باہر میرا جاب صحیح ہے، بزنس لاس ہے. اب یہ لوگ کسی سے دعا بھی کرواتے ہیں، خود وظائف بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ نظر نہیں کرتے ہیں کہ کہیں ہم کوئی گناہ کبیرہ کے میں تو ملوث نہیں ہے. اب وہ ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمان. ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کا عذاب دنیا کی شکل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پریشان کر کے رکھے. تو ماں باپ کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کو بھی دنیا کے اندر یہ ادنا عذاب ہے، آخرت کا عذاب باقی ہے. تو بر الوالدین، جو ماں باپ کی نافرمانی، یہ گناہ کبیرہ میں سے. تو میں وہ گناہ ذکر کرتے کرتے آ رہا تھا. ان میں سے ابھی میں تیسرا گناہ جو ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے انٹریسٹ، سود. کہ سود، انٹریسٹ، تھوڑا کم زیادہ، کون سی حالت میں انسان لے سکتا ہے، کون سی حالت میں نہیں لے سکتا، کون سی کنٹری کے اندر انسان مجبور ہے، کون سی کنٹری میں انسان مجبور نہیں ہے، کن حالتوں میں جائز ہے، کن حالتوں میں ناجائز ہے، اسلام نے اس کا بیک گراؤنڈ کیا بتلایا ہے، وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ ڈیٹیلز سے ہم ذکر کریں گے، چاہے اس کے لیے 2-3 ہفتے لگے. لیکن اس کے اگینسٹ، اپوزٹ، میں آپ کو پہلے یہ بتلاؤں کہ سود یہ الگ چیز ہے. اسلام جو پروموٹ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تجارت کو، کہ انسان کو تجارت کو سب سے پہلے اس نے اس کو پروموٹ کیا کہ تجارت کیا چیز ہے اور تجارت کتنی اہم ہے اور تجارت سے انسان کتنا آگے بڑھ سکتا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے لیے روزی کے جو پوری دنیا میں 10 حصے ہیں تو
تو اللہ نے 9 حصے روزی کی برکت جو ہے اللہ نے تجارت میں رکھی ہے، بزنس میں رکھی ہے۔ نوکری، ملازمت، جاب یہ الگ چیز ہے، وہ کب انسان کر سکتا ہے کب نہیں کر سکتا، وہ کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا وہ الگ چیز ہے، بعد میں ذکر کریں گے۔ کیا فرمایا کہ میری امت کے لیے جو روزی کے 10 حصے اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں، ان میں 9 حصے وہ بزنس میں رکھے ہیں۔ بزنس کرو، چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، اور اسلام نے بزنس کو پروموٹ کیا ہے کہ بھائی اس میں برکتیں ہیں۔ اور آپ صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی آپ دیکھ لیجئے، اور حدیث شریف میں دیکھ لیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ جو تجار الصدوق یعنی تاجر ہے، سچا ہے، وہ قیامت کے دن وہ کسی مولانا کے ساتھ، کسی مفتی صاحب کے ساتھ، کسی قاری صاحب کے ساتھ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا پہلی صف میں۔ دیکھو قیامت کے دن امت محمد کل صفیں 120 لگے گی میدان محشر میں، کل صفیں 120 صفیں لگے گی، ان میں سے 73 یا 74 دونوں روایتیں ہیں، اتنی صف تو صرف امت محمدیہ کی ہوگی۔ ان میں جو پہلی صف ہے، اب ایک صف کتنی بڑی ہوگی ہم نہیں جانتے، کتنے لاکھ کتنے لوگ کھڑے ہوں گے، تو پہلی جو صف ہے اس میں ایک بزنس مین ہے اور سچا بزنس مین ہے، سچ بولنے کی اس کو عادت ہے، تو وہ ڈائریکٹ پہلی صف میں کھڑا ہوگا نبیوں کے ساتھ۔ حالانکہ اس نے زیادہ حج کیے ہوں گے، نہ نمازیں پڑھی ہوگی، نہ یہ کیا ہوگا، نہ وہ کیا ہوگا، نہ اس کے پیشانی پر کوئی محراب کا نشان ہوگا صدم، نہ کوئی بڑا داڑھی ہوگی، کچھ نہیں، بس اس نے تجارت کی ہے، سچ بولا ہے، گناہ کبیرہ جس سے جہنم واجب ہوتے ان گناہوں سے بچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے تاجر کو ڈائریکٹ پہلی صف میں نبیوں کی صف میں کھڑا کر دیں گے۔ واہ! تو اسلام نے اس کو پروموٹ کیا ہے کہ تجارت کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی فائدہ مند چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کمانا چاہا اور اس نے حلال تلاش کیا، گھر میں سے نکل رہا ہے، بزنس کر رہا ہے حلال کی نیت سے، یا اللہ حلال دے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ صبح کے وقت چھوٹا بزنس کرتے تھے یا بڑا کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ گھر سے نکلتے تھے، دعا کرتے تھے یا اللہ حلال روزی نصیب فرما۔ ان کی بیویاں بھی ان کے لیے دعا کرتی تھی یا اللہ حلال روزی عطا فرما۔ تو فرمایا من طلب الدنیا حلالا، اور 3 نیتیں۔ نمبر 1 تعففا عن المسألہ، وہ اس لیے حلال کمانا چاہ رہا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے محتاجی کا ہاتھ دراز نہ کرنا پڑے، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے پیسے دے۔ دیکھو نیت، دیکھیے نیت کیا ہے، اگر ہماری نیت صحیح ہوتی ہے تو ہمارا چھوٹا بزنس ہو یا بڑا بزنس ہو، اللہ کی مدد اللہ کی نصرت یقینی ہے۔ کیا نیت کریں گے؟ من طلب الدنیا حلال، پہلے نیت کیا کریں گے؟ حلال کی نیت کریں گے۔ اور فرمایا دوسری نیت تعففا عن المسألہ، کہ میں یا اللہ اس لیے کما رہا ہوں حلال کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ کو نہ پھیلاؤں، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے سوال کی زبان کھول دی یا جس نے اپنے ہاتھ کو لوگوں کے سامنے دراز کر لیا، اللہ نے اس کے لیے فقر کے دروازے کو کھول دیا، اللہ نے اس کے لیے فقر کے دروازے کو کھول دیا، محتاجی کے دروازے کو کھول دیا۔ جاؤ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا، مشکات شریف کی روایت ہے، جو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں ان میں ایک مشکات شریف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ مال کو رکھنا اور مال سے محبت کرنا عیب تھا۔ عربی میں ہے، میں اس کا اردو میننگ میں بیان کر رہا ہوں کہ مال کمانا اور مال کو رکھنا کیا تھا؟ عیب تھا۔ لیکن اس زمانے میں مال کو رکھنا عبادت ہے۔ آگے جملہ لکھا ہے لیتدمل، تاکہ بادشاہ، حکمران، بڑے لوگ آپ کو رومال نہ بنا دے۔ آپ کو رومال کیا، رومال سے کیا ہوتا ہے؟ یہ رومال جو ہمارے پاس ہے ہینڈکرچیف، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ناک صاف کرتے ہیں نا، جس کو ٹیشو کہتے ہیں۔ تو فرمایا عربی میں اس زمانے میں سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ آپ مال کماؤ، اور اس زمانے میں عیب تھا، اس زمانے میں مال عیب نہیں ہے۔ فرمایا کہ مال کماؤ تاکہ لوگ تمہیں رومال نہ بنا لے۔ اور آگے فرمایا کہ انسان جب محتاج ہوتا ہے تو محتاجگی کی وجہ سے سب سے پہلی چیز مال کے لیے جو قربانی دیتا ہے اپنے دین کی قربانی دیتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ فقر، تنگدستی،
پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے وہ کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ کہاں پہنچا دیتی ہے؟ کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو فرمایا سفیان ثوری نے، جس امام میں بخاری ان کے بعد کے ہیں، امام بخاری سے پہلے کے ہیں اس زمانے میں، وہ فرماتے ہیں کہ مال اگر تمہارے پاس نہیں ہوگا تو یہ مال تم کو سب سے پہلا جو کام کروائے گا نہ ہونے کی وجہ سے، وہ کفر والا کام کروائے گا، کیونکہ آپ اپنے اولاد، اپنے فیملی کی وجہ سے مجبور ہو جائیں گے کہ آپ مال کے خاطر جو کرنا پڑے کرنا پڑے، ہے کہ نہیں بھائی؟ آج سے ابھی تو میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 2011 یا 12 کی بات کر رہا ہوں۔ کولہاپور کے اندر میں تراویح سنا رمضان کے مہینے میں، کولہاپور میں، وہاں ایک بستی ہے سرنائک وسعت، شاید جو لوگ جانتے ہوں گے ان میں سے۔ وہ بستی میں وہاں کے جو ذمہ دار تھے وہ بتلا رہے تھے کہ ہماری بستی میں آخری 1 سال سے، یعنی اس وقت 2010-11 کی بات، عورتیں آتی ہیں اور عورتوں کے درمیان میٹنگ کرتی ہے، پوری بستی مسلمانوں کی، مڈل کلاس غریب، 2 قسم کے لوگ۔ اس کے بازو میں ایک اور بڑی بستی ہے بالکل ساتھ میں، سیرت محلہ کر کے، وہ سب بڑے بڑے مسلمان مالدار، وہاں پہ آتے ہیں اور مسلمان عورتوں کو جمع کرتے ہیں، ان کو لون دیتے ہیں، جو آج بھی چل رہا ہے، ابھی تو بہت زور و شور سے چل رہا ہے۔ سب سے پہلے شروع ہوا ہے مہاراشٹر سے، ابھی کرناٹکا اور بھی کئی اسٹیٹوں میں یہ ہو چکا ہے۔ نتیجہ کیا وہ بتا رہا ہوں، اس وقت کی بات ہے کہ وہ لوگ لون دیتے ہیں عورتوں کو کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ کو ہر مہینے اتنے پے کرنا ہے۔ اب عورتیں ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ جاتی ہیں، ایک بڑی بھاری رقم ان سے وصول کر لیتی ہے، اپنے میاں کو بتلاتی نہیں ہے، اور اس کے بعد جب پیسے نہیں بھر پاتے ہیں تو اب ان کو وارننگ پہ وارننگ دی جاتی ہے۔ اس وقت کی بات ہے، 2011 کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ جن عورتوں سے پیسے نہیں دے پائی ان کے شوہر سے ذکر کیا، شوہر کہے گا ہم کہاں سے لائیں گے، تو ان عورتوں کو غلط کام پر یعنی زنا پر مجبور کیا گیا، اور اس کی نشاندہی، وہ عورت کا گھر، اس عورت کون، وہ بتلایا گیا۔ یہ بات اس وقت کی ہے، اس وقت سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے مولانا سجاد صاحب نعمانی دامن برکاتہم، وہ بیان میں کہہ رہے تھے کہ ان کو کسی نے رپورٹ پیش کیا، مولانا یہ جو عورتوں کا ہوم لون دیتے ہیں، عورت گھر پر آ کے لون دیتے ہیں، ہمارے یہاں کی مسلمان عورتیں اچھے گھر کی بھی، یعنی اچھے گھر سے مراد کہ جو باحیا ہے، پردے والی ہے، پیسے نہ دینے کی وجہ سے، لون واپس نہ کرنے کی وجہ سے ابھی زنا کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، اور وہ جب بھی کہے، جب بلائے، ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو ایک گناہ، انسان جب جو ہے اسلام نے جس چیز کو پروموٹ کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا، ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی کو عبادت، مسجد کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں اسی کو اسلام سمجھا ہے، مسجد کے باہر والے اس کو اسلام نہیں سمجھا ہے۔ مسجد میں کوئی آتا ہے، عبادت کرتا ہے، ہم سب مسلمان ہیں، باہر حلال طریقے سے بزنس کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے، دھوکہ نہیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، یا مسلمان سمجھتے ہیں لیکن پکا مسلمان نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ ہمارا معاشرہ۔ آپ اسلامی تاریخ، اسلامی ہسٹری پر نظر ڈالیں، فلپائن، ملیشیا، انڈونیشیا، چائنا، ان 4 کنٹریوں کی آپ ریسرچ پڑھے، ہسٹری پڑھے کہ اس میں جو اسلام پھیلا ہے تبلیغ کی وجہ سے، یعنی کسی صحابہ وہاں پہنچے تبلیغ کے لیے، اس سے اسلام نہیں پھیلا ہے۔ یمن کے عرب تاجر وہاں بزنس کی غرض سے گئے، بزنس شروع کیا، ان کی صداقت، ان کی سچائی، معاملات کے اندر امانت داری، ایمانداری اور دھوکہ اور فریب سے دوری، ان چیزوں کی وجہ سے وہاں اسلام وجود میں آیا۔ وہاں جو اسلام وجود میں آیا وہ یہ ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کو چند عبادت کے اندر، چند چیزوں کے اندر محدود کر دیا، اور یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ چیزیں ہوگی تبھی انسان جنتی ہے۔ حالانکہ ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے جنت میں جانے کے 1000 راستے، کتاب کا نام ہی ہے، کیا نام ہے؟ جنت میں جانے کے 1000 راستے۔ جنت میں جانے کے 1000 راستے حقیقت میں وہ کتاب میں لکھے ہیں کہ معمولی بہانے سے ساری احادیث اور ساری قرآن کی آیات جمع کی ہے کہ معمولی عمل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، معمولی۔ اور اس امت کے ساتھ تو اللہ کا بہت بڑا خیر اور عافیت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معمولی بہانے سے اس امت کے کتنے افراد کو جنت میں بھیج دے گا۔ تو بات سمجھ میں آئی؟
پہلے من طلب الدنیا حلال، آپ دنیا کمانے کے لیے حلال کی نیت سے نکلو، بزنس کرو حلال کی نیت سے. اچھا اللہ نے آپ کو اگر سمجھو کہ ایک بزنس دیا ہے، 2-3 بچے ہیں اور ماشاءاللہ آپ آرام سے ہیں، تو آپ یہ مت سمجھو کہ بس اتنا بزنس ہو گیا اب مجھے زیادہ کرنے کی ٹینشن پالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کروں، کیوں ٹینشن پالوں، نہیں یہ مت سمجھو. کیوں؟ میں آپ کو اس کے دلیل بھی دیتا ہوں. تو پہلا کیا ہے، حلال کی نیت سے بزنس کرو، 1 ہے تو 2 کرو، 2 ہے تو 3 کرو، 3 ہے تو 4 کرو. بزنس میں اللہ جتنا بڑھا رہا ہے بڑھتے جاؤ. کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی پہلی نیت یہ ہو کہ اللہ مجھے سوال سے بچا لے. نمبر 2 وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، اور فرمایا کہ آپ غریب مسلمانوں کے اوپر خرچ کرنے کے نیت سے دنیا کماؤ. آپ دنیا کمانے کے لیے صبح شام نکلتے ہیں ہم لوگ، تو نیت دوسری کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تو جو مجھے جتنا مال دے گا، نیت نام ہے دل کے ارادے کا، بس آپ دل میں رکھو کہ اللہ جو بھی مال دے گا میں تیرے بندوں جو غریب ہے، میرا پڑوسی ہے، میرے رشتہ دار ہے، جو بھی ہے، جس کا جو ہے مجھے پتا چلا کہ حق اے بیچارہ اس کو آپریشن کی ضرورت ہے، اس کو دوائی کے پیسے کی ضرورت ہے، بیٹی شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، جتنے حلال طریقے سے چاہیے بس بند مٹھی کسی کو نہ پتا چلے آپ دے دو، آپ دے دو، بس کسی کو پتا نہ چلے. یہ اعمال بھی کوالٹی کے ہونے چاہیے، برانڈڈ اعمال ہونے چاہیے. جتنے جو سیلفی لے کر اور 1-2-3 پیک جو ہے پکڑا کر فوٹو لیتے ہیں، یہ کوئی اس میں ثواب نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی یوں سمجھے، لیکن اسلام میں اس کا اسلام میں اس کی کوئی صورت ہے ہی نہیں کہ بھائی آپ ایک عمل کر رہے ہیں اور ظاہر کر رہے ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بخاری شریف میں جن کی روایت ہے، اللہ نے ان کو بہت مال دیا تھا، محدث سے لیکن بہت، اس زمانے کے علماء بہت بزنس کرتے تھے. یہ آخری 100 سال کا یہ ہے کہ علماء سے مسجد مدرسے کے اور کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ پوری کتاب ہے کہ علم علماء ہر فن میں، ایک کتاب کا نام ہی ہے. اور اس وقت کے علماء کے نام بھی مفتی، قاری اور شیخ الحدیث نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ اس وقت کے علماء کو جو بولتے تھے وہ قدوری، یہ ایسے نام دیتے تھے، نجار اور خباز ایسے نام ہوتے تھے علماء کے. اب دیکھیں گے کہ وہ محدث ہے، 5000 حدیث زبانی یاد ہے، اور اس کو خباز کہتے ہیں. خباز کے معنی ہوتا ہے روٹی پکانے والا. اصل میں وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جو انسان وہ خود بزنس نہ کرے اور مارکیٹ میں نہ جائے، اس کو دین اسلام کو پھیلانے کا کوئی حق نہیں ہے. دین اسلام پھیلانے کا حق نہیں ہے، کیونکہ جو جس کی انکم سائڈ سے ہوگی اب وہ اسلام کے لیے جو ہے خلوص دلی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اسلام کی خدمت کرے گا. لیکن جو پیسوں کی بیس پر ہوگا وہ اسلام کے لیے خدمت نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنا وقت گزارے گا، اتنا وقت کا مجھے اتنا پیسہ ملنا چاہیے کیونکہ میری زندگی اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. پوری کتاب ہے، میں آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا، لیکن عبداللہ ابن مبارک کا عمل کیا تھا تو فرمایا کہ ان کا وہ بہت بڑے محدث تھے اور لوگوں کو بہت خرچ کرتے تھے. ان کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں. وہ 1 سال حج کرتے تھے اور 1 سال جہاد کرتے تھے. 1 سال حج کرتے تھے، 1 سال جہاد کرتے تھے. بزنس بہت بڑا تھا. تو ہر سال جب حج کے لیے جاتے تھے تو تمام ساتھیوں کے پیسے جمع کر لیتے تھے اور ایک صندوق کے اندر، وہ ایک لاکر کے اندر سارے پیسے جمع کر لیتے تھے، ان کے اوپر مہر لگا دیتے تھے، نام لکھ دیتے تھے. اب پورا سفر جب مکہ جاتے تھے پورا خرچہ وہ کرتے، کھانا پینا کھلانا سب کچھ خرچہ کرتے تھے. مدینہ پہنچتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے کہ مدینے کی چیزیں خریدو، یہ میرے نبی کے پاک دیار کی چیزیں یہاں سے خریدو. لوگ بزنس کے لیے اپنے لیے سب کچھ خرید لیتے تھے. جب وہ قافلہ ریٹرن بصرہ پہنچتا تھا وہ تمام مال نکالتے تھے اور ہر ایک کو اس کا پیسہ ریٹرن کر دیتے تھے. لوگ پوچھتے تھے ایسا کیوں؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پاک سرزمین پر میرا مال صرف ہو، پاک سرزمین پر میرا مال صرف ہو، اور میں نے اس میں کوئی نیت نہیں، اپنے ساتھیوں کی اعانت کی نیت کی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے دگنا عطا فرمائے گا. کتابوں میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں. تو ان کا عمل یہ تھا، وہ خرچ کرتے تھے لیکن پوری زندگی انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتلایا. ایک آدمی نے پوچھ لیا، مرنے سے پہلے اس کو بتلا دیا کہ میرا یہ عمل تھا. مرنے کے بعد پھر اس آدمی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک نے ہمیشہ اپنے ساتھیوں پر اس طریقے سے مال خرچ کیا ہے. آج ہم کیا کریں؟ ہم ایک 100 روپیہ 500 روپیہ یا 2000 روپیہ کسی کو راشن دیتے ہیں، اس کے فوٹو کھنچوا کے سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں. اس سے بڑی بے عزتی کیا ہوگی جس کو دیا جا رہا ہے، جس کو دیا جا رہا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ ایسی تنظیم کو مال ہی دینا نہیں چاہیے.
جو تنظیمیں اس طریقے سے کام کر رہی ہیں. یوروپ کی کتنی تنظیمیں ہیں میں خود جانتا ہوں, میرے کئی دوست اس میں کام کر رہے ہیں, اور ملینوں میں کینیا کے اندر, کینیا سے لے کر افریقہ کے کئی کنٹریوں کے اندر ہزاروں پانی کے بورول کرواتے ہیں, ہزاروں دینی مدارس چلا رہے ہیں, اور کئی مسجدوں کے ہر سال تعمیر ہوتی ہے. اتنی بڑی بڑی تنظیم ہے, لیکن آج تک ان کی ایک ویب سائٹ ہے جن کے اوپر حساب کتاب ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی تصویر نہیں ہوتی کہ ہم نے اس کو مال دیا. اور یہاں سے 5 لاکھ جمع ہوتے ہیں, اور 5 سوشل میڈیا 5 اکاؤنٹ کے اندر ان کے فوٹو چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے بڑے بڑے لوگ کام کرتے ہیں. فلسطین کے اندر ابھی جو کام ہو رہا ہے, میں جہاں موریشیس میں جو جاتا ہوں ہر سال, وہاں ایک لیڈی ہے, جیسے آپ کے یہاں یہ وشال مارٹ ہے, یہ جو ہے ڈی مارٹ ہے, ویسا ان کا وہاں ایک سپر مارکیٹ ہے. پورے موریشیس میں ان کے تقریباً 50 سے اوپر سپر مارکیٹ ہیں, اور ایسے چھوٹے موٹے نہیں ہیں. تقریباً اتنے بڑے بڑے سپر مارکیٹ ہیں 3 کنٹریوں کے اندر ہے. میڈینیون میں ہے, مڈغاسکر میں ہے, اور موریشیس میں ہے, دبئی میں بھی ہے. اور ان کی انکم کروڑوں کی انکم ہے. رمضان کے مہینے کے اندر میں نے ان سے ایسی بیٹے, لیڈی ہے مین, ان کے ساتھ میرا بیٹھنا ہوا. میں نے پوچھا کہ ہمارے مدرسے کا اس سال کا, تو بولا کہ اتنے لاکھ لکھ لیجئے. میں نے اتنا لاکھ لکھ لیا. پھر میں نے کہا کہ کچھ اور ہو جائے, بچوں کا جو ہے اس سال کا یہ ہے. انہوں نے کہا کہ تھوڑا فلسطین میں اس سال تقاضا ہے, تو وہاں پہ رمضان کا مہینہ ہے, فلسطین کے حالات صحیح نہیں دے رہے. میں نے صرف بات میں ان کو پوچھ لیا کتنا دے رہے ہیں. آپ یقین مانیے, بولا جتنے گھر وہاں ٹوٹ رہے ہیں, الحمدللہ ہم نے 5000 مکان بنانے کی نیت کی ہے. 5000 مکان بنانے کی نیت کی ہے. ایک عورت بیٹھی ہے ایسے حجاب کے اندر, اور وہیں سے کہہ رہی ہے بس ہم نے چھوٹی موٹی خدمت کر رہے ہیں, 5000 مکان بنانے کی نیت کی ہے. اگر ہماری تنظیم والے کو پتا چل گئے تو اتنے سارے بورڈ لگ جائیں گے, 5000 مکان بنا رہے, ہر واٹس ایپ, ہر فیس بک, ہر جگہ باقی ان کے چرچے. کامل تعاطفاً پہلا میں نے کہا من طلب الدنیا حلال, کہ انسان کو حلال کمانا ہے, بزنس کرنا ہے. میں پہلے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آگے سود کا بھی ہمیں ذکر کرنا ہے. تو کہا حلال کی نیت سے ہر مسلمان نیت کرے کہ ہمیں بزنس کرنا ہے, حلال کی نیت سے کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں, تو آپ نے پہلا جمعہ کہاں پڑھا بتلاؤ؟ پہلا جمعہ آپ نے کہاں پڑھا؟ مکہ سے مدینہ جب گئے, پہلا جمعہ آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ مسجد قباء میں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ مسجد قباء میں جو آپ پہلی نماز پڑھتے ہیں, اور پہلی نماز سے پہلے جو خطبہ دے رہے ہیں, جو بیان دے رہے ہیں, وہ پہلا خطبہ آپ انگلش ٹرانسلیشن سے پڑھ لیجئے. اس میں آپ نے پہلے خطبے کرنے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ, بزنس کرو. نہ نماز کا ذکر ہے, نہ کسی عمل کا ذکر ہے. آپ نے پہلا ذکر کیا مارکیٹ میں جاؤ اور مارکیٹ بزنس کرو. مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس قوم کا مارکیٹ پہ قبضہ ہوگا وہ دنیا پر راج کرے گی. آج پوری دنیا کے مارکیٹ کے اوپر, پوری دنیا کے بینک کے اوپر کس کا قبضہ ہے؟ یہودیوں کا ہے کہ نہیں ہے؟ آج فائنانس ہے پوری دنیا کس کی محتاج؟ یہودیوں کی ہے کہ نہیں ہے؟ بزنس یہودیوں کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے یہودیوں کو مال دیا اور عیسائیوں کو حسن دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور برکت کی جتنی دعائیں ہیں تجارت کے لیے, اللہ کے نبی نے خود اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہے. کہا کہ میری امت کی تجارت میں برکت اللہ نے صبح کے وقت میں رکھی ہے. اور اس میں مسلمان سویا رہتا ہے, اسی وقت مسلمان سوتا ہے, اسی وقت اچھی نیند آتی ہے. مسلمان جو ہے صبح کے وقت جب بزنس کا وقت ہوتا ہے, ایک مارواڑی 6 بجے دکان کھول دیتا ہے, لیکن مسلمان 9 بجے سے پہلے نہیں کھولتا. ہوٹل کا بزنس کیسا ہے بھائی؟ صبح چائے چاہیے, ناشتہ بریک فاسٹ چاہیے, صبح جلدی کھولنا ہے. ایک غیر مسلم صبح 5 بجے آ کر بزنس شروع کرتا ہے, فجر کی نماز پڑھ کے 3 مسجد کے مصلی وہاں چائے پی رہے. میں نے اس کو پوچھا کہ صبح 9 بجے بازو میں مسلمان کے ہوٹل ہے, یہ 9 بجے کھلنے سے پہلے تیرا کتنا نفع ہوتا ہے؟ اچھا دوست ہے ہمارا غیر مسلم, اس نے کہا کہ یہ ہوٹل کھلنے سے پہلے مجھے 5 سے 10 ہزار کا پروفٹ ہو جاتا ہے. اور وہ مسلمان مجھے کہہ رہا ہے مفتی صاحب ایک تعویذ دو, ذرا ہوٹل برابر نہیں چل رہی ہے. وہ مسلمان 9 بجے والا کیا بول رہا ہے؟ تعویذ دو. ہمارے مسلمان یہ امتی بخور, میرے امت کے لیے اللہ نے جو ہے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے. اب مسلمان سو رہا ہے, فجر کا وقت ہے, رزق کی تقسیم ہوتی ہے, مسلمان سو رہا ہے. نہ بیوی نماز پڑھ رہی ہے, نہ بیٹے نماز پڑھ رہے ہیں, نہ ہسبینڈ نماز پڑھ رہا ہے. اور نماز کے بعد سونے والے کے لیے اور وہی بھی آئی ہے کہ فجر کے بعد جو سوتا ہے اللہ اس کی برکتوں کو اٹھا لیتے. اب مسلمان اس وقت بھی سو رہا ہے.
تو ہم نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے. اچھا ایک دنیا جو ہے نا، یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، یعنی امتحان جو اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے یہیں پر بدلا دے وہ نہیں ہے. اللہ نے اس کا ان یوم الفصل کانا میقاتا، اللہ نے ایک وقت متعین کیا، وہ قیامت کا ہے. دنیا میں جو جیسی محنت کرے گا، چاہے وہ لا الہ پڑھنے والا ہوگا یا پڑھنے والا نہیں ہوگا، جو جیسی محنت کرے گا اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا. جو جیسی محنت کرے گا، غیر مسلم ہے لیکن وہ محنت کر رہا ہے، وہ اصول پر جا رہا ہے. اصول کون سا ہے کہ صبح جلدی بزنس شروع کرو، اللہ اس کو دے رہا ہے کیونکہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق کام کر رہا ہے. اللہ کو دینے کا حق ہے. اگر اللہ کو ان سے دشمنی ہوتی تو اللہ ان کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا تعاطفاً علی المسئلہ، بزنس کرنا ہے کہ بھائی ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اور نمبر 2 غریبوں پر خرچ کرے، اس نیت سے بزنس کرنا ہے، اور نمبر 3 وسعیاً علی عیالہ، کہ میں اپنے بال بچوں پر ڈیل کھول کے خرچ کروں. اللہ نے آپ کو ہزاروں دیے ہیں، آپ کی وائف جو ہے پورا ہفتہ آپ کو پکا پکا کھلاتی ہے، آپ کو سنڈے کی چھٹی رہتی ہے، بھائی ایک دن ہے درمیان میں گریوی، تو ایک درمیان جو ہے سیٹرڈے کے شام کو، سنڈے کے شام کو اپنی بیوی کو لے جاؤ ایک اچھی ریسٹورینٹ میں، جہاں آپ اگر پردے والی فیملی ہے تو ذرا یا باہر سے لے کے آ جاؤ. اپنی بیوی کو کہو آج مت پکائیے، میں آج کو باہر سے لا رہا ہوں، خوش ہو جائے گی. یہ سب اسلام ہے، یہ کوئی اسلام سے باہر کی باتیں نہیں ہے. بیوی کو راحت پہنچانا اسلام ہے، اور راحت پہنچانے کے بہت سارے طریقے. بیوی کو خوش کرنا اسلام میں تو ایک مسلمان کو خوش کرنے کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، حدیث میں، کہ کسی نے کسی مسلمان کو اچانک خوش کیا. حدیث سنیے، کسی نے کسی مسلمان بھائی کو اچانک خوش کیا کہ وہ انسان ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں بیٹھا ہوا ہے، کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یار یہ بیچارے کو ٹینشن ہے. ٹینشن کیا ہے؟ بیوی کا ٹینشن ہے، بچوں کا ٹینشن ہے، اور آپ نے نیت کی کہ میں اس کی مدد کروں گا. آپ نے اچانک اس کی مدد کر دی. اب اس کے چہرے پر جو خوشی آئے گی، اللہ کے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ اس مسلمان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کہ اچانک ایمان والے کے دلوں کو خوش کرو، اچانک ایمان والوں کے دلوں کو خوش کرو. اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْكَبَائِرِ، کیا فرمایا؟ وَمِنَ الْكَبَائِرِ الْفَرْحُ بِأَذَى الْمُسْلِمِينَ، کہ مسلمانوں کو تکلیف دے کر خوش ہونے والا یہ سب سے بڑا گنہگار ہے. وَالشَّمَاتَةُ عَنْ مُصِيبَتِهِمْ، اور فرمایا کہ کوئی مسلمان تکلیف میں ہے، اس کو پتا چلے کہ کسی بھی لائن سے پریشان ہے، مصیبت میں ہے، اور وہ دل میں خوش ہوتا ہے. شماتۃ عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا میننگ ہوتا ہے کہ دشمن کا تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونا، اس کا میننگ ہوتا ہے. اور یہاں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مصیبت سے خوش ہو رہا ہے، کہا اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. تو وَسَعْيًا عَلَىٰ عِيَالِهِ، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا. آپ اپنے بال بچوں پر لاکھوں خرچ کریں گے، کھانا پینا رہنا سہنا، اس کو جو ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی اللہ کے یہاں نہیں ہوگا. اللہ خوش ہوتا ہے کہ آپ اپنے بال بچوں پر خرچ کریں. اللہ نے خرچ کرنے کے لیے دیا ہے اپنے بال بچوں کو. وَسَعْيًا عَلَىٰ عِيَالِهِ، یہ اللہ انعام کیا دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہے، فرمایا لقی اللہ وجہہ کل قمر لیلۃ البدر، کہ وہ قیامت کے دن وہ انسان جس نے حلال کمانے کے نیت سے بزنس شروع کیا، چھوٹا موٹا جو بھی ہے، اور پہلی نیت کیا تھی اس نے کہ میں جو ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. نمبر 2 نیت کیا تھی کہ میں اپنے غریب لوگوں کو خرچ بھی کروں گا. اور نمبر 3 نیت کیا تھی؟ میں اپنے بیوی بچوں کو الحمدللہ اچھے حالت میں رکھوں گا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن وہ اس حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. صحیح حدیث ہے. تو اللہ نے اسلام کے اندر بزنس کی بہت اہمیت آئی ہے. حلال بزنس کرنا ہے، اس کے چند اصول ہیں. میں موٹی موٹی حدیث شریف میں اور فقہ کی بات بعد میں کرتا ہوں. میں موٹی موٹی وہ بات جو ہمارے سمجھ میں کرتا ہوں. جنید جمشید رحمۃ اللہ کے بارے میں سب جانتے کہ جانتے بھائی، پاکستانی سنگر جس کا انتقال ہوا، اس نے کیا کہا کہ ہم مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت بزنس کرنا ہے، آپ اسلام کیا کہتا ہے؟ کا 3 باتیں بیان فرمائی. کہا وہ 3 باتیں دلوں کے اوپر، دماغ کے اوپر ایسے ہم نے نقش کر دی کہ اس پر چلے. اللہ نے جب ان کا انتقال ہوا 75 کروڑ سیاحت لوگوں کے اندر لینے باقی تھے، کیونکہ آج دنیا کے تقریباً 14 کنٹری کے اندر ان کی جے برانچ ہے.
ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی بڑی جو اسپورٹس کی گیم ہوتی ہے وہاں جے جے لکھا ہوا رہتا ہے کہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ اللہ نے اتنا مال دیا. کہا کہ پہلی چیز مفتی صاحب کے پاس گئے کہ ہم دونوں پارٹنر بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. کہا مفتی صاحب نے نہیں کہا کہ قانون لکھو. مفتی صاحب نے کہا کہ کن کن چیزوں سے تمہارا بزنس آپس میں ختم کر کے پہلے وہ لکھو کہ دیکھو ہم سے اگر یہ غلطی ہوگی دونوں میں سے کسی سے ہم بزنس ختم کریں گے, پہلے وہ شرطیں لکھو. تو کہا کہ یہ بات صحیح ہے. نمبر 2 کہا کہ نیت یہ کرو کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے. اور نمبر 3 یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کو نفع پہنچائیں گے, نیت کر لو. تو چوتھا پارٹنر تیسرا پارٹنر اللہ بن جائے گا. کہا کہ یہ 3 نیتیں ہم نے اس سے پہلے بزنس میں 3 مرتبہ فیل ہو چکے تھے, یہ 3 نیتوں کے ساتھ بزنس شروع کیا. اللہ نے اتنا بڑھایا کہ آج جنید جمشید مرحوم کا انتقال ہو گیا, لیکن دنیا کے آپ گلف میں جاؤ, کینیڈا میں جاؤ, لندن میں جاؤ, کسی بھی اسٹریٹ میں جاؤ, وہاں لکھا ہوگا جے جے. یہ جو ٹوپی جو میں پہن کے آتا ہوں جمعہ کو, جے جے. پوری دنیا کے اندر جے جے اللہ نے اتنا, جنید جمشید پوری دنیا میں اتنا چلایا اور اس کا نام روشن ہو گیا. اصول ایک کتاب ہے. ہم لوگ عام متن جو قصے سنتے ہیں وہ صحابہ کے قصے سنتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں. وہ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, وہ صحابہ کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا, وہ صحابہ جو ہے روزے رکھ کر زندگی گزاری. لیکن ہمارے سامنے وہ صحابہ کے ذکر نہیں آئے کہ جو صحابہ کروڑوں پتی تھے, ابجو پتی تھے, اور وہ صحابہ کے جن کے وفات کے وقت انہوں نے اتنی دولت چھوڑی کہ اس وقت کے چھوٹے چھوٹے جتنے دنیا میں آئی لینڈ ہیں وہ سارے خرید سکتے ہیں. مثال کے طور پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان کا انتقال ہوتا ہے, کتنا دینار کس کا؟ سونے کا ہوتا ہے نا, سونے کا. ہمیں تو ابھی کرنسی لے لیے نوٹ, ابھی وہ بھی گئی, ابھی تو کارڈ آ گیا. تو وہ سونے کا ریئل گولڈ اس کا 1 دینار بنتا تھا 4.5 معاشے کا. تو وہ اس وقت کی کرنسی تھی. کتنا چھوڑا؟ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار انتقال کے وقت چھوڑا. انتقال جب عبد الرحمن بن عوف کا ہوا اتنا مال چھوڑا. اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر 30,000 جو لشکر کے لیے مال جمع ہوا, 30,000 کا ساز و سامان تھا, ان میں سے 10,000 گھوڑے عثمان بن عفان نے دیے. ایک روایت کے مطابق عبد الرحمن بن عوف نے دیے, لیکن صحیح روایت ہے کہ عثمان بن عفان نے دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب عثمان بن عفان نے مال بھی کرنسی کی حالت میں دیا, اللہ کے نبی ایسے کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ عثمان جنت واجب ہو گئے. اگر بزنس غلط ہوتا, بزنس کو پروموٹ نہیں کیا ہوتا, تو اللہ کے نبی ان کی تعریف نہ کرتے. اور فرمایا ابوبکر کے مال نے جتنا مجھے فائدہ پہنچایا اتنا کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 10 جو بڑے بڑے بزنس مین تھے ان میں سے نمبر 1 تھے. بہت سارے صحابہ ہیں, سعد بن عبادہ کے بارے میں پڑھ لیجئے, سعد بن معاذ کے بارے میں پڑھ لیجئے. بہت سارے صحابہ جو کو اللہ نے بہت مال دیا تھا. عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں پڑھیے, 4 بیوی ہے, کتنے باغات ہے, جتنی ان کو پراپرٹی ہے. تو اسلام نے اس کو پروموٹ کیا, لیکن اس وقت ضرورت تھی کہ اسلام کو جہاد کی, تو جہاد کے لیے زیادہ صحابہ اکرام نکلے. تو اس موضوع کے اوپر, اس ٹاپک کے اوپر زیادہ کتابیں مارکیٹ میں آ گئی اور یہ سارے کے ساری چیزیں دب چکی ہیں. تو اسلام نے کہا کہ بھائی ہم لوگ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, قرآن میں کئی جگہ کہا کہ اللہ کی روزی کو تلاش کرو. اللہ نے روزی آپ ہمارے لیے رکھی ہے, کون سی مارکیٹ میں, کون سی شاپ میں, کہاں ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ حلال کی نیت سے مارکیٹ میں جانا اور تلاش کرنا, اللہ تعالی ہم کو روزی تک پہنچا دے گا. لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, قرآن میں جا بجا اس کو حکم بیان فرمایا کہ آپ روزی کو تلاش کرو. تلاش کریں گے روزی ملتی جائے گی, اور جتنا اچھی نیت سے کریں گے اتنے بڑے بزنس میں بنتے جائیں گے. جتنا بڑا بزنس بڑھے گا لوگوں کو, مسلمانوں کو اتنا فائدہ ہوگا, اسلام کو اتنا فائدہ ہوگا. آج دیکھیے ہمارے مارکیٹ کے اندر کمزوری کی وجہ سے, مارکیٹ پر پکڑ نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہمارے دینی ادارے کمزور ہو گئے, ہماری دینی تنظیمیں کمزور ہو گئی, ہماری مساجد کمزور ہو گئی, اور ہر مسلمان جو ہے مجبوری میں جو ہے, ابھی ان کے پاس خود کا بزنس نہیں رہا, لوگوں کے پاس غلامی مزدوری کر رہے ہیں. اب ہر انسان کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو یہاں پڑھانا ہے, ہمارے بال بچوں کو یہ سہولیات پوری کرنی ہے. اس کے لیے انسان کہاں جا رہا ہے؟ اب بینکوں کے پاس جا رہا ہے. بینکوں کے اندر پیسے کس کے پڑے ہیں؟ جو بڑے بڑے غیر مسلموں کے پیسے پڑے, اب وہ ہمیں انٹرسٹ پر دے رہے ہیں. ہم انٹرسٹ پر لے کر اب پوری زندگی رگڑ کر محنت کر کے واپس ان کو دے رہے ہیں. اس کے اصول انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان ہوں گے. لیکن اللہ کے نبی نے سعد ابن معاذ رضی اللہ, صحابی, آخری بات کے بعد ختم کرتا ہوں. یہ صحابی ہے, اللہ کے نبی کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ آئے,
اللہ کے نبی نے قریب میں بٹھایا، کہا کہ سعد بن معاذ سے پوچھا کیف حالک، کیا حال ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی بس الحمدللہ۔ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں مزدوری کر کے آ رہا ہوں، مطلب کھیت میں۔ تو آپ نے ان کے ہاتھ کو دیکھا تو ہاتھ ذرا وزن ایسا نظر آیا، تو ان کے ہاتھ کو ایسا پکڑا، اللہ کے نبی نے ایسا پکڑا، پکڑنے کے بعد صحابہ کو ایسا بتایا، کہا کہ جو ہاتھ اپنے بال بچے یا اپنے لیے حلال کمائی کے لیے اتنی محنت کرے گا اور اتنا سخت ہو جائے گا، اس ہاتھ کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، اس ہاتھ کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ تو فرمایا اسلام نے ہمیں محنت کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں کہا کہ تم بس حلال کماؤ، نیت اچھی کرو، مارکیٹ میں جاؤ اور قبضہ کرو۔ مارکیٹ پہ جتنا ہمارا قبضہ ہوگا لوگ ہم سے پیسے لیں گے، لوگ ہم سے لیں گے۔ آج دیکھو ایک زمانہ تھا، پالن پور کا گجرات میں علاقہ ہے، جنہیں نام سنا ہوگا، وہ پالن پور راجستھان کے قریب لگتا ہے، وہ مارواڑی قوم رہتی ہے۔ ان کے پاس سے یہ پالن پوری لوگ پیسے لیا کرتے تھے لون پہ، انٹرسٹ پہ، اور ان کے پاس سے لے لے کر زندگی، پھر وہ لوگ پیسے نہیں دے پاتے تھے تو ان کی زمینیں لے لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی ہوائیں چلائی، ان میں سے کچھ لوگ دین میں آ چکے اور حلال حرام کی تمیز پیدا ہوئی۔ آج بھی وہاں یہ ماحول ہے لیکن بہت 99% کم ہو چکا ہے۔ چنانچہ سمجھ میں آیا کہ انٹرسٹ پر لینا دینا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس سے کوئی برکت نہیں ہے۔ آج مارواڑی قوم یہ کہہ رہی ہے کہ جب سے ان لوگوں نے بند کیا، آج مارواڑی لوگ ان پالن پوریوں سے پیسے لے رہی ہیں۔ آج بمبئی کے اندر آپ بمبئی کے اندر ہوٹل لائن میں، بمبئی سے لے کر ڈائریکٹ جے پور ہائی وے تک، گجرات پورا ہائی وے، اس پر ہوٹلوں پر قبضہ پالن پوریوں کا ہے۔ ہر ہوٹل کے اوپر آپ کو جو ہے نماز کے لیے، آپ کو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے آپ کو سویدھا مل جائے گی۔ پورے ہوٹل لائن پر قبضہ ہو گیا، دودھ کی جتنی ڈیریاں ہیں اس پر قبضہ ہو گیا، دودھ کے پروڈکٹ پر قبضہ ہو گیا۔ تو یہ ہمارا جو ہے مسلمانوں کو، اس کو اسلام پروموٹ کر رہا ہے، ہمیں نئے نئے بزنس سوچنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ حلال حرام کی تمیز کے علماء اکرام موجود ہے، ان سے پوچھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام کو سمجھنے کی، کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں چلنے کی اس پر توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔